السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے سبق میں مجمل کی تعریف پر گفتگو کی تھی، اس کی توضیح کی تھی، اس کا حکم بھی بیان کیا تھا۔ اب ہم مجمل کے بارے میں کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں آج کے سبق میں، کیونکہ مجمل کی تعریف میں ایک لفظ صاحب کتاب نے بیان کیا، من جہت المجمل لا یدرک الا ببیان من جہت المجمل۔ مجمل کی جہت سے بیان آ جائے تو اسی کے ذریعے سے اس کی مراد معلوم ہو پائے گی۔ تو مجمل کی جہت سے جو بیان آئے گا، تو بیان آنے کے بعد مجمل اب کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر مجمل کی جانب سے بیان اگر آ گیا تو وہ حیز اجمال سے تو نکل جائے گا، لیکن وہ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ مجمل تو اب اسے کہہ نہیں سکتے، تو اب اسے کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے، دھیان سے آپ میری گفتگو کو سنیں۔ مجمل کی جانب سے، شارع کی جانب سے اگر بیان آ رہا ہے کسی مجمل کا، تو اس بیان میں دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو وہ بیان بالکل صاف و شفاف اور قطعی اور یقینی ہوگا، اگر صاف و شفاف اور قطعی اور یقینی ہے بیان، مثال جیسے کہ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں اجمال تھا، کیونکہ یہ اپنے معانی لغویہ میں مستعمل نہیں ہیں، یہاں پر ان کے معنی ظاہری سے انتقال ہو چکا ہے، اس لیے صلاۃ و زکوٰۃ میں اجمال تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی احادیث سے صلاۃ کا، زکوٰۃ کا بیان شافی آ گیا، صاف و شفاف، بالکل صاف و شفاف اور قطعی اور یقینی بیان آ گیا، جس میں احتمالات بھی نہیں ہیں۔ نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کس کا نام ہے، کتنی رکعت ہیں، سب بیان واضح ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کتنی ادا ہوگی، سب کا صاف و شفاف بیان احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ تو یہاں پر شارع کی جانب سے بیان صاف و شفاف اور قطعی آ گیا صلاۃ و زکوٰۃ کا۔ بیان آنے کے بعد اب یہ جو مجمل تھی صلاۃ و زکوٰۃ، یہ اب مجمل مفسر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مفسر۔ اور بیان تو شارع کی جانب سے آئے، لیکن بیان قطعی نہ آئے، بیان ظنی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ مثلا کسی مجمل کا بیان ایسی حدیث پاک سے ہو جو حدیث افادہ ظن کرے، مثلا حدیث متواتر ہی نہیں ہے وہ،
حدیث مشہور ہے، خبر واحد ہے۔ اگر ایسی حدیث سے بیان آ گیا تو وہ بیان ظنی ہوگا۔ مثال جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر کے مسح میں مسح کی جو مقدار ہے، کتنے سر کا مسح کیا جائے گا، یہ اجمال تھا۔ اس میں اس مقدار کا بیان آیا حدیث مغیرہ سے۔ حدیث مغیرہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا فَمَسَحَ عَلَى النَّاسِيَةِ، سرکار نے استنجا فرمایا اور اس کے بعد اپنی ناصیہ پر مسح کیا۔ تو یہ حدیث مشہور ہے، مستفیض ہے۔ اب بیان تو شارع کی جانب سے آ گیا، لیکن یہ بیان آنے کے بعد یہ حیز اجمال سے تو نکل گیا، لیکن اب ایسی صورت میں بیان ظنی آنے کے بعد اس کو مؤول کہیں گے۔ یہ تو دو صورتیں ہم نے بتائیں کہ اگر بیان شافی قطعی آ گیا، قطعی اگر بیان ہے تو مجمل مفسر ہو جائے گا، اور اگر بیان ظنی ہے تو ایسا مجمل مؤول ہو جائے گا، اور بیان شافی ہی نہیں ہے، بالکل صاف و شفاف ہے ہی نہیں، واضح بیان ہی نہیں ہے وہ۔ ایسا شارع کی جانب سے بیان تو آیا لیکن صاف و شفاف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیان آیا، من حیث البیان دیکھا جائے تو بیان تو آیا ہی نا۔ جب بیان آ گیا تو حیز اجمال سے تو یہ مجمل نکل ہی جائے گا، لیکن صاف و شفاف نہیں ہے، اس لیے یہ بیان کے بعد یہ مجمل تو نہ رہے گا، لیکن مشکل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ایک درجہ اس میں خفا کم ہو گیا، اور ایک درجہ خفا کم ہونے کی بنا پر مجمل نہ رہ کر کے اسے اب مشکل کہیں گے، حیز اجمال سے نکل گیا اشکال کی جانب۔ اب جب وہ مجمل نہ رہ کر کے مشکل ہو گیا تو اب مجمل کا حکم نہیں رہے گا، حکم بھی کس کا ہو جائے گا؟ مشکل کا۔ حکم کس کا ہو جائے گا؟ مشکل کا۔ مشکل کا حکم کیا ہے کہ اس کے معانی کی تلاش و جستجو کے بعد اس میں تأمل کیا جائے گا، جبکہ مجمل کا حکم کیا تھا؟ اس میں توقف کیا جائے گا۔ اب وہاں پر توقف نہیں رہے گا، بلکہ معانی کی تلاش کے بعد اس میں غور و خوض کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ طلب اور تأمل واجب ہو جائے گا۔ مثال جیسے کہ حدیث کے ذریعے سے، جو حدیث اشیاء ستہ کے سلسلے میں وارد ہے، اس حدیث کے ذریعے سے ربا کا بیان آیا ربا کا بیان۔ ربا، حرم الربا، اللہ نے فرمایا، الف لام اس پر داخل ہے، زیادتی کی جتنے بھی اقسام ہوں گے تمام کو وہ شامل ہے، محلہ باللام ہونے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تو فرمایا، لیکن بیان کس میں کتنے میں فرمایا؟ 6 چیزوں میں بیان فرمایا، اور 6 چیزوں میں بیان کے بعد یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ ربا صرف 6 ہی چیزوں میں ہوگا، حصر بھی نہیں کیا ہے۔ تو 6 چیزوں میں صرف بیان فرما دیا اور اس میں حصر بھی نہیں کیا، اس لیے اب بیان شافی نہ رہا یہ۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ اور تابعین کا و مجتہدین کا اجماع ہے اس بات پر کہ ربا یہ صرف 6 چیزوں میں منحصر نہیں ہے۔ اب 6 چیزوں کے علاوہ سرکار نے بیان تو 6 کا کیا، ان کے علاوہ اور حصر بھی نہیں کیا، اس لیے
اب 6 کے علاوہ میں جو حکم وہ غیر معلوم رہا، حکم معلوم نہ ہو سکا 6 کے علاوہ میں. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خرج النبی علیہ السلام ولم یبین لنا ابواب الربا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے ابواب ربا کو واضح نہیں فرمایا. ہاں اگر جو سرکار نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے نا، ان 6 چیزوں میں غور و خوض کیا جائے تو ما بقیہ چیزوں میں بھی کہاں ربا حرام ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس پر اطلاع کا احتمال ہے، اطلاع ہو سکتی ہے علت نکال کر. جیسے کہ ہمارے مجتہدین نے اشیاء 6 پر قیاس کر کے پہلے علت مشترکہ نکالی اور پھر اشیاء 6 جو کہ جس کا سرکار نے بیان فرما دیا ان پر قیاس کر کے بقیہ 6 چیزوں کے علاوہ میں بھی حکم جاری کیا. اب اشیاء 6 کے سلسلے میں جو بیان آیا تو اشیاء 6 میں تو ربا مؤول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیان شافی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بیان شافی نہیں ہے، لیکن بیان تو ہو گیا. لیکن بیان بھی کتنے میں ہوگا؟ صرف اشیاء 6 میں. تو اشیاء 6 میں جن میں بیان ہو گیا اگرچہ وہ شافی نہیں ہے تو بیان غیر شافی ہوا اشیاء 6 میں، تو اشیاء 6 میں تو ربا مؤول کہلائے گا. اور اشیاء 6 کے علاوہ میں اشیاء 6 میں یہ جو مجمل ہے اب وہ مجمل نہ رہے گا اشیاء 6 میں بلکہ مؤول ہو جائے گا. اشیاء 6 کے علاوہ میں یہ مشکل کہلائے گا. پیارے بچوں، آپ نے سمجھا کہ اگر مجمل کی جانب سے بیان آ رہا ہے تو بیان کی کئی صورتیں ہیں. بیان شافی قطعی ہو تو ایسی صورت میں مجمل مفسر ہو جائے گا، اور بیان ظنی ہو تو ایسی صورت میں مجمل مؤول ہو جائے گا، اور بیان صاف و شفاف ہو ہی نہیں تو اس صورت میں مجمل صاف و شفاف نہ ہو لیکن کچھ چیزوں میں اگر بیان ہو گیا ہے اگرچہ شافی نہیں ہے تو ان میں تو مجمل مؤول ہو جائے گا، اور ان کچھ چیزوں کے علاوہ میں وہ مجمل مشکل ہو جائے گا. یہ ذہن میں رہے. ایک بات اور بیان کر دیں کہ جب مجمل کی گفتگو ہے تو اجمال کتنی طریقے کا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، اجمال کے اقسام ذہن نشیں رہے. آپ جان لیجئے کہ اجمال 3 طرح کا ہوتا ہے. کتنی طرح کا اجمال ہوتا ہے؟ 3 طرح کا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ مجمل کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو مجمل کی وہ ہے جس کے اندر معانی متساویت الاقدام کے تزاحم کی وجہ سے اجمال ہو گیا ہو، یعنی اتنے کئی معانی ہوں. یہاں پر معانی جب بولا جاتا ہے تو ما فوق الواحد مراد ہوتا ہے تاکہ مشترک بین المعنیین بھی اس کو شامل ہو جائے. تو اگر کہیں پر کئی معانی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ معانی ہیں، اور وہ دونوں معانی متساویت الاقدام ہیں، کسی کو ترجیح نہیں ہو رہی ہے، تو اب جب باب ترجیح وہاں پر مسدود ہے تو وہاں پر تزاحم معانی کی وجہ سے اجمال ہوا. تو ایک قسم یہ بھی ہوگی مجمل کی کہ تزاحم معانی کی وجہ سے اجمال ہو جائے، جیسے کہ کوئی مشترک لفظ ہے اور باب ترجیح مسدود ہے. اور ایک مجمل کی قسم ہوگی، وہ بھی مجمل ہوگا جس میں اجمال غرابت لفظ کی وجہ سے ہو گیا ہو، اشتراک نہ ہو لیکن لفظ غیر مانوس الاستعمال ہو، تو غرابت کی وجہ سے اجمال ہو گیا ہو. جیسے اللہ پاک کے فرمان میں لفظ ہلوع ہے. اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا،
اب حلو غیر مانوس الاستعمال تھا، اس کا بیان اللہ نے فرمایا. غرابت لفظ تھی اس میں، لوگ کم جانتے تھے، تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد میں فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو جزوعا منوعا یہ دونوں حلوعا کی ہی تفسیر ہے کہ جب اس کو کوئی پریشانی ہو جائے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب بھلائی مل جائے، مال مل جائے تو خرچ نہیں کرتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر حلوعا کے اندر جو اجمال ہوا، مراد جو مشتبہ ہوئی، وہ کس وجہ سے؟ غرابت لفظ کی وجہ سے. تیسری قسم مجمل کی یہ ہے کہ لفظ کے اس کلام کے اندر اجمال ہو گیا ہو، متکلم کے اس کے معنی ظاہری سے انتقال کر جانے کی وجہ سے، کہ متکلم اس کا معنی ظاہری مراد نہ لے کر معنی غیر معلوم مراد لے رہا ہے، جیسے لفظ صلاۃ، زکوٰۃ، ربا وغیرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مصنف کی عبارت پر غور کریے، تعریف پر غور کریے. مصنف نے کہا تھا مزدحمت فیہ المعانی، معانی جس میں مزدحم ہوں، معانی کا تزاحم ہو. پیارے بچوں، ہم نے 3 قسمیں مجمل کی بتائی تھی نا. آپ لفظ معانی کے ذریعے سے مصنف نے جو تعریف کی ہے، اس سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مجمل کی قسم اول ہی کو صرف یہ تعریف شامل ہے، باقی اقسام کو یہ تعریف شامل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو کچھ شارحین نے تعریف کو شامل کرنے کے، تعریف سب کو شامل ہے، اس تعریف کے کہ سارے اقسام کو شامل ہے، یہ بتانے کے لیے بڑا تکلف بھی کیا ہے، اس کی توجیہ میں بڑا تکلف کیا. کچھ لوگوں نے کہا، جو مصنف نے کہا ہے مزدحمت فیہ المعانی، یہاں پر ازدحام معانی سے مراد عام ہے، خواب و ازدحام معانی بے اعتبار وضع ہو، جیسے مشترک میں ہوتا ہے، یا ازدحام معانی بے اعتبار غرابت لفظ ہو، یا ابہام متکلم سے ہو. تو آخر کی دونوں قسموں کے اندر معانی کا ازدحام اگرچہ حقیقتاً نہیں مانا انہوں نے، لیکن کہتے ہیں تقدیراً مانا جائے گا ازدحام. دیکھیے یہ تکلف کیا، تقدیراً مانا جائے گا. تقدیراً کیسے؟ کہ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ السَّامِعُ، کہ سامع جب مراد اس سے جان نہیں پا رہا ہے، تو کبھی اس کا ذہن اس کی طرف جائے گا، کبھی اس کا ذہن اس کی طرف جائے گا، کبھی اس کی طرف جائے گا، کبھی اس کی طرف جائے گا. تو ذہن جب مراد نہیں معلوم ہو پا رہی ہے، اس کی سامع کو مراد معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، نہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، در در بھٹکے گا. تو وہ اسی در در بھٹکنے کو، ذہن کے ادھر ادھر منتقل ہونے کو انہوں نے کہا یہی تو ازدحام ہے. لیکن غور کریے، یہاں پر ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے تو معانی کہاں مزدحم ہوئے؟ معانی تو اس سے سامع کو معلوم ہوں گے تبھی تو ذہن جائے گا کہ اس معنی کی طرف جائے، کبھی اس معنی کی طرف جائے، کبھی اس معنی کی طرف جائے. جب معانی معلوم ہوں گے تبھی تو معانی کا ازدحام نہیں ہوا، بلکہ یہ کہو اسے ترجیح نہیں مل پا رہی ہے، کوئی مرجح اسے نہیں مل پا رہا ہے. اس لیے مزدحمت فیہ المعانی، جو ہے وہ صرف قسم اول ہی کو شامل ہے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ مزدحمت فیہ المعانی جو مصنف نے کہا ہے، یہ تعریف کے اندر زائد لفظ ہے. صحیح تعریف وہ صرف اتنی ہی ہے
کہ مجمل وہ کلام ہے مشتبہ المراد بہ اشتباہ لا یدرک الا بالاستفسار الا من جہت الا ببیان من جہت المجمل، صرف اتنی تعریف کی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس لیے یہ تکلفات صحیح نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو مجمل کا حکم اس سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، ایک بار اور بتا دیتے ہیں کہ مجمل کا حکم کیا ہے، کہ اس میں توقف کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اس میں توقف کیا جائے گا۔ ہاں، ساتھ ہی ساتھ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اس سے جو بھی مراد ہے وہ مراد حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب ہم شروع کرتے ہیں متشابہ یعنی محکم کی ضد متشابہ کو۔ پیارے بچوں، صاحب کتاب فرماتے ہیں والمتشابہ وضد المحکم المتشابہ، محکم کی ضد متشابہ ہے۔ متشابہ کسے کہیں گے؟ ظاہر بات ہے محکم کی ضد ہے نا۔ محکم مراتب ظہور میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، تو متشابہ جب اس کی ضد ہے، اس کا مقابل ہے، تو یہ درجہ خفا میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ جب درجہ خفا میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا تو اعلیٰ درجہ تو خفا کا یہی ہے کہ اس سے کچھ معلوم ہی نہ ہو پائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے فرماتے ہیں متشابہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ ہوگا مالا طریق لدرک کی۔ متشابہ وہ ہوگا جس کے جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو۔ کیا؟ جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو، کیونکہ وہ خفا کی انتہائی درجے کو پہنچ گیا، اب بیان کی بھی امید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے کہا لا طریقہ لدرک ہی اصلا، جس کے جاننے کی کوئی راستہ نہ ہو۔ راستہ نا، اب جاننے کے راستے کیا ہیں؟ تو پیارے بچوں، جاننے کے راستے یا تو عقل سے ہے یا نقل سے ہے۔ تو دنیا میں ہم یا تو عقل سے جانیں گے یا نقل سے جانیں گے۔ تو یہاں پر جو مصنف نے کہا نا کہ اس کے جاننے کا کوئی راستہ نہ ہو، یہ دنیا کے اندر ہے، ورنہ دنیا کے علاوہ آخرت میں تو اس کی مراد پر اطلاع ہو جائے گی۔ جب اس کے جاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے دنیا میں، تو اب اس کی طلب بھی ساقط ہو گئی۔ ایسی چیزوں کو تلاش کرنا جو مراد پر دلالت کریں، ان کا تلاش کرنا، ان کو طلب کرنا، یہ ساقط ہے۔ لہذا متشابہ کی تعریف سے خفی، مشکل، مجمل یہ سب کے سب خارج ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تو طلب ساقط نہیں تھی، یہاں پر اس طلب ہی ساقط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ متشابہ کا حکم مصنف فرماتے ہیں وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ أَبَدًا۔ حکم متشابہ کا حکم ہے کہ اس میں ہمیشہ توقف کیا جائے گا، ہمیشہ تلاش و جستجو بھی نہیں کی جائے گی، ہمیشہ توقف کیا جائے گا۔ ہمیشہ توقف کیوں؟ اس لیے کہ جب بیان آ ہی نہیں سکتا، بیان کی امید ہی منقطع ہو گئی، تو ہمیشہ توقف ہی کیا جائے گا۔ توقف کا حکم تو مجمل کا بھی تھا، اور توقف کا حکم یہاں اس کا بھی ہے، تو دونوں میں اتنی یکسانیت ہے کہ توقف وہاں بھی کیا جائے گا، توقف یہاں بھی کیا جائے گا۔ وہاں پر بھی مراد کی حقیقت کا اعتقاد رکھا جائے گا، یہاں پر بھی مراد کی حقیقت کا اعتقاد رکھا جائے گا، لیکن وہاں پر توقف اس وقت تک کیا جائے گا مجمل میں جب تک کہ بیان نہ آ جائے،
اور یہاں پر چونکہ بیان آئے گا ہی نہیں، اس لیے یہاں پر توقف ہمیشہ کیا جائے گا، اسی لیے ابدا کہا مصنف نے۔ تو دونوں کے حکم میں فرق ذہن میں آیا؟ جی، یہ جو متشابہ کا جو حکم مصنف نے کہا نا کہ توقف کیا جائے گا ہمیشہ، یہ ہم لوگوں کے حق میں ہے، ورنہ تو عام لوگوں کے حق میں ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متشابہات کو بھی جانتے تھے، جیسے کہ امام فخر الاسلام نے اپنے اصول میں اس کی صراحت کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پر ایک بات ہم اور ذکر کریں کہ متشابہ جس کے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو کیا اس کو جانا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ابھی ہم متشابہ کے اقسام بھی بیان کریں گے، پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اختلاف ہے کچھ۔ عام صحابہ، تابعین، متقدمین، عام اہل سنت و جماعت اور اصحاب حنفیہ، اصحاب شافعیہ اسی بات کی طرف ہے کہ متشابہ کی مراد اللہ جانتا ہے، اور راسخین فی العلم نہیں جانتے۔ قاضی امام ابو زید فخر الاسلام شمس العلماء اور متأخرین علماء کی جماعت کا یہی مختار ہے۔ تو اے ان لوگوں کے نزدیک اللہ کے قول وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف کرنا واجب ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کی روایت قرات ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک وہاں پر وقف لازم اور اللہ کے قول والراسخون فی العلم سے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ والراسخون فی العلم کی خبر یقولون ہے آگے، اور اکثر متاخرین اور جمہور معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ راسخ فی العلم بھی اس کی تعویل کو جانتا ہے، متشابہ کی تعویل کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اللہ کے قول والراسخون فی العلم پر وقف کیا جائے گا، یعنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں پر وقف کیا جائے گا، الا اللہ پر وقف نہیں کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، دو مذہب ہوئے نا کہ متشابہ کی تعویل معلوم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو پہلا مذہب کیا تھا کہ تعویل کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، اور دوسرا مذہب کیا تھا کہ راسخین فی العلم بھی تعویل جانتے ہیں۔ یہاں پر مذہب اول پر ایک اعتراض ہوگا، جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو قرآن پاک میں متشابہات کو نازل کر کے فائدہ کیا ہوا؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ متشابہات کو نازل کر کے فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر آزمائش کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش کی گئی، اپنی خواہش کے خلاف جب ہوگا تو یہ آزمائش ہو جائے گی۔ مثلا ایک باحث اور طالب کی اور عالم کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پر مطلع ہو جائے، متشابہات نازل کر دیے، دیکھو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں جان سکتے اس کو، آزمائش ہو گئی ان کی۔ اور جاہل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ حاصل ہی نہ کرے۔
غور و خوض ہی نہ کرے. تو اب جاہل کو بھی آزما لیا گیا کہ دیکھو، تم غور و خوض کر کے دیکھو، اگر کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو اس کی بھی آزمائش ہے. ایک اعتراض کوئی اور کر سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر تو ان چیزوں کا بیان ہوگا، ان اقسام کا بیان ہوگا جن سے احکام شرع معلوم ہو، اور متشابہ جب غیر معلوم المعنی ہے تو اس سے تو کوئی حکم کا معلوم ہی نہیں ہو سکتا. تو متشابہ کو اس کتاب کے اندر ان اقسام کے درمیان متشابہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی اعتراض کرے؟ اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، متشابہ سے بھی ایک حکم شرعی معلوم ہوتا ہے. کیا حکم شرعی معلوم ہوتا ہے بچوں؟ حکم شرعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ متشابہ کا حکم کیا تھا کہ اس کی حق معلوم تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے جاننے کا طریقہ بھی ختم ہو گیا ہوگا، لیکن یہ اعتقاد رکھنا تو واجب ہی رہے گا کہ اللہ کی کچھ صفات ایسی بھی ہیں جن کو ید، وجہ، استوا وغیرہ یعنی متشابہات جنہیں کہتے ہیں، ان سے بھی اس کی صفات کی تعبیر ہے، اگرچہ اس سے مراد کیا ہے وہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے. یہی آزمائش ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے ان جیسی متشابہات کو دیکھ کر. انہوں نے ان کے ظاہری معنی سمجھ لیے، معاذ اللہ انہوں نے کہہ دیا اللہ کے لیے ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، بیٹھا بھی ہے تخت پر. مجسمات کے صفات کی طرح اللہ کی صفات کر ڈالی. آیات تنزیہ کو انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. ایسے اللہ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے لوگ ان متشابہات جیسی آیتوں کو اور ان کے ظاہری معنی کو مراد لے کر اور ان کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. اسی وجہ سے متأخرین نے ان کی متشابہات کی تعبیر کی تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. پیارے بچوں سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض کا جواب ذہن میں آ گیا؟ ہاں، متشابہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں بچوں. کیا ہوتی ہیں؟ دو طرح کا متشابہ ہوتا ہے. ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جس کا معنی لغوی معلوم ہی نہ ہو، جیسے کہ سورتوں کے شروع میں مقطعات ہیں الف لام میم ہا میم وغیرہ وغیرہ. اور ایک قسم متشابہ کی وہ ہوتی ہے جس کا معنی لغوی تو معلوم ہو لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ مراد معلوم نہ ہو پاتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ معنی لغوی کا جو ظاہر ہے وہ تو محکم کے خلاف ہے. جب خلاف ہے تو اب اس کی مراد معلوم نہیں ہو پا رہی ہے. جیسے کہ اللہ کا فرمان وجہ اللہ، ید اللہ، الرحمن علی العرش استوی وغیرہ وغیرہ. پیارے بچوں متشابہات کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو. ایک وہ جس کا معنی لغوی ہی معلوم نہ ہو، اور ایک وہ کہ معنی لغوی تو معلوم ہو لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو پائے. پیارے بچوں آج کی ہم گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ نے دھیان سے سنا ہوگا اور اپنی کتاب سے ملان کیا ہوگا. کتاب کو یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.